السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے ہم نئے باب کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ نئے باب کا نام ہے باب الغسل و حکم الجنوبی۔ ابھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنایا۔ حدیث مبارکہ یہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اسلام کے اہم مسائل خصوصی طور پہ وہ جانے، اس کا علم رکھے، کیونکہ اس کی زندگی میں ایسے مسائل پیش آئیں گے جو ایک علم رکھنے پر ہی اس کو وہ حل کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان جنبی ہو جائے، اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، اب جنبی ہو گیا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا وہ جنوبی کی حالت میں نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ یہ مسائل اسلام کے اہم مسائل ہیں، اور یہ انسان کے ساتھ پیش آنے والے مسائل ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسلام کے مسائل کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو سیکھے۔ آج کا جو باب ہے ہمارا، باب الغسل و حکم الجنوبی، یہ باب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم باب ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں آنے والے مسائل جو بار بار آتے رہتے ہیں، ان مسائل کا سولوشن اس باب کے اندر موجود ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم تک یہ باتیں پہنچا دیں، ورنہ ہم گمراہ رہتے، ہم بھٹکے ہوئے رہتے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز کی رہنمائی کر دی ہے، لہذا ہمارے اوپر یہ واجب ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم اب اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو مانیں، اس کو فالو کریں۔ جس طریقے سے اسلام کہتا ہے ہمیں زندگی گزارنے کو، ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اسلام کے کہنے کے مطابق ہم عمل کریں۔ آئیے بلا تاخیر ہم باب کو شروع کرتے ہیں۔ باب الغسل و حکم الجنبی۔ باب الغسل یعنی غسل کا باب، و حکم الجنبی، اور جب ایک انسان جنبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو اس کا حکم کیا ہے۔ یہ سارے مسائل آج آپ کو اس باب کے اندر پتہ چلے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً آپ کے سامنے رکھیں مسائل کو، تاکہ بعد میں آپ جب اور وضاحت سے پڑھیں تو آپ کو یہ مختصراً مفہوم آپ کے ذہن میں رہے اور مزید اچھے طریقے سے توضیح کر سکیں۔ ہم کوشش کریں گے یہاں پر کہ اچھے طریقے سے واضح ہو مسائل، تاکہ کیونکہ یہ مسائل ہمیشہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں، لہذا ان مسائل کو کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے واضح کروں۔ آئیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ حدیث ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء، رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ ان کے تعلق سے کچھ باتیں جان لیجئے، بہت کچھ مختصراً ہم جانیں گے، کیونکہ کچھ باتیں جانکاری ہونی ضروری ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ جو ابو سعید ہے یہ کنیت ہے ان کا،
ان کا اصل نام سعد بن مالک بن سنان الانصاری الخزرجی ہے۔ ان کی کنیت ابو سعید ہے۔ یہاں پہ جو ابی سعید کہا جاتا ہے یہ کنیت ہے ان کی۔ یہ غزوہ احد میں چھوٹے قرار دے دیے گئے۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور حنظلہ بن ابی سفیان اپنے اساتذہ کا قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم سن صحابہ میں حضرت ابو سعید خدری سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں تھا۔ کم سن صحابہ میں حضرت ابو سعید خدری سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں، انسان کوئی صحابی نہیں تھا۔ مدینہ میں یہ 64 ہجری یا 65 ہجری کو وفات پائے۔ ان سے 1170 احادیث مروی ہیں۔ یہ ابو سعید خدری کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء من الماء، پانی پانی سے ہے۔ دیکھیے اس کا اکثر لوگ مفہوم نہیں سمجھ پاتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ الماء من الماء، پانی پانی سے، اس کا یہ مفہوم ترجمہ نہیں ہوا، یہ صرف لغوی ترجمہ ہوا، الماء من الماء، پانی پانی سے۔ یہاں پہ الماء من الماء، پہلا جو ماء ہے یہ پہلے ماء سے مراد پانی ہے، غسل کا پانی۔ ماء اغتسال ہے مراد ہے، یہاں پر غسل کا پانی مراد ہے۔ اور جو دوسرا یہاں پر ماء ہے، اس سے مراد منی ہے۔ آدمی کے شرمگاہ سے جو منی نکلتا ہے وہ منی مراد ہے دوسرے ماء سے۔ تو گویا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ غسل واجب اس وقت ہوگا جب منی کا انزال ہو، جب منی نکلے، تو منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ حدیث یہ بتانا چاہتی ہے کہ غسل انسان کے اوپر واجب تب ہوگا، انسان غسل تب کرے گا جب منی نکل جائے گا، جب انسان کے شرمگاہ سے منی انزال خارج ہو جائے گا تو اس کے اوپر غسل واجب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دوسری حدیث آ رہی ہے، یہ دوسری حدیث پہلے اس حدیث کو منسوخ قرار دے رہی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی، کیونکہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ منی کے نکلنے سے ہی غسل واجب ہوگا، تب آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اس وقت جو بات بتائی گئی کہ اگر گرچہ منی نکلے یا نہ نکلے، بس آدمی کا اگر شرمگاہ جو عضو مخصوص جو عضو تناسل ہے اور وہ بیوی کے شرمگاہ کے اندر داخل ہو چکا ہے تو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، گرچہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ تو گویا کہ غسل واجب اس صورت میں بھی ہو رہا ہے جب منی نہ انزال ہوا ہو۔ تو گویا کہ ان دونوں حدیث کے اندر تعارض ہے، اس حدیث کے اندر بھی، اس حدیث کے اندر بھی۔ تو ہم کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اس کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ تو جب ہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو دیکھتے ہیں تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اسلام کے ابتدا میں یہ قانون تھا، یہ حکم تھا کہ جب تک منی نہیں نکلے گا تب تک غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، جب تک بیوی سے شرمگاہ کرتے وقت اگر منی نہیں نکلے تب تک غسل واجب نہیں ہے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حدیث منسوخ ہے، اس حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث پہ عمل ہوگا۔ اب دوسری حدیث کیا، پہلے یہ دیکھ لیجئے تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو پہلا حدیث کا مفہوم آپ مختصراً یہ سمجھیں کہ پہلا حدیث یہ بتانا چاہتی ہے کہ غسل اس وقت واجب ہوگا، فرض ہوگا جب منی نکلے، جب منی کا خروج ہو، ٹھیک، یہ بتانا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے جمع کیا، ہم بستری کیا، منی کا انزال نہیں ہوا، پھر بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آگے والی حدیث آپ کو واضح مسئلہ کر دے گا۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کے تعلق سے ہم نے بتا دیا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن صخر ان کا اصل نام ہے۔ ابو ہریرہ یہ بلی وغیرہ پالتے تھے، اس لیے ان کو ابو ہریرہ لقب دے دیا گیا۔ یہ
ان سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے، مختصراً آپ یہ سمجھ لیں 5374 ان سے احادیث مروی ہے۔ قال یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس، جب بیٹھ جائے، جب کوئی آدمی بیٹھ جائے، بین شعابیہا، شعابیہ اس کے شاخ کے درمیان، اس کے کنارے کے درمیان، الاربع چار شاخوں کے درمیان، شعابیہ الاربع چار شاخوں کے درمیان جب بیٹھ جائے۔ اب چار شاخوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اس میں اختلاف ہے، راجح قول کے مطابق یہی سمجھ بات آتی ہے کہ دو پیر اور دو بازو ہیں، بعض لوگ دو ران اور دو پنڈلی بھی مراد لیتے ہیں۔ اس طریقے سے کہا جائے تو راجح یہی نظر آتا ہے کہ دو پیر اور دو ران، دو بازو ہیں، دو پیر دو بازو ہیں۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں اذا جلس بین شعابیہ الاربع، جب چار شاخوں کے درمیان کوئی بیٹھ جائے، کوئی آدمی، یعنی جب انسان، جب ایک شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے جب عورت کے چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، یعنی اس کے دو پیر کے درمیان وہ بیٹھ جائے، ثم جہدہا، پھر اس میں کوشش کرے، یعنی کہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی کے شرمگاہ میں داخل کرے، فقد وجب الغسل، تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ متفقون علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ بیوی کے شرمگاہ میں اپنے عضو تناسل، ایک شوہر اپنا شرمگاہ کو داخل کرے گا تب غسل واجب ہوگا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ منی نکلے یا نہ نکلے، داخل کیا جائے گا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اور دیکھیے مسلم نے زیادہ بھی الفاظ وضاحت کے لیے کر دیا، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، گرچہ منی نہ نکلے، منی نکلے یا نہ نکلے، آدمی نے اپنے شرمگاہ کو داخل کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ گویا کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے، اس حدیث پہ عمل ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اس کا جو عضو تناسل ہے، جو ایک طریقے سے شرمگاہ کا جو معمولی حصہ جو ہوتا ہے اوپر کا، اگر وہ بھی صرف بیوی کے اندر، شرمگاہ کے اندر داخل ہو گیا تو اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، اب وہ غسل کرے۔ تو یہاں پہ یہ مسئلہ واضح ہوا کہ منی کے نکلنے سے صرف غسل واجب نہیں ہوتا، ہاں منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تو اس صورت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ منی نکلے یا نہ نکلے، وہاں پہ آپ کو غسل واجب ہو جائے گا، منی کا انزال کوئی ضروری نہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ احتلام کے تعلق سے مان لیتے ہیں اور اس کو جمع کے تعلق سے مان لیتے ہیں۔ اگر ماننا ہی ہے تو اس کو آپ مان لیں احتلام، اگر مرد کو احتلام ہو رہا تو اس کو احتلام کی صورت میں رکھ لیتے ہیں، اور اس کو آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، جمع کرے، تو اس صورت میں اس کو ہم رکھ لیں گے۔ تو گویا کہ مسئلہ یہ واضح ہوا کہ جب بھی کوئی انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا، منی نکلے یا نہ نکلے، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ اپنی بیوی کے چار شاخوں کے درمیان اس کے یعنی اس کے شرمگاہ میں اپنا شرمگاہ داخل کر دیا ہے، اب اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی طریقے سے کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے، کیونکہ یہ اہم باب ہے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ دین علم کو اپنے سینوں میں بسانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔